نئے سال میں خوشی منانا بیوقوفی ہے. کیا ہے؟ خوشی منانا بیوقوفی ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے گناہ کیا، بہت بڑا جرم کیا. حکومت نے فیصلہ کیا کہ بھئی اس کو پھانسی دے دی جائے، اور تاریخ متعین کر دیا کہ بھئی فلاں تاریخ کو، یعنی 10 تاریخ کو اس کو پھانسی دی جائے گی. پورا سے لے جا کر کے کہاں؟ گجرات میں اس کو پھانسی دی جائے گی. مثال کے طور پر گجرات پہنچتے پہنچتے پونا سے 7 گھنٹہ لگتا ہے. فور ایگزامپل کتنا؟ 7 گھنٹے لگتے ہیں. ارے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ 7 گھنٹے میں 7 اسٹیشن آنے والے ہیں. مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں کتنے ہیں مجھے تو نہیں پتا. مثال کے طور پر 7 گھنٹے لگنے والے، اس میں 7 اسٹیشن آنے والے. اب یہ جس کو پھانسی کا حکم ہوا ہے، اب جیسے ہی ایک اسٹیشن کے پاس گیا، وہ ناچنے گانے اور خوشی منانے لگا. لوگوں کو کیا ہے؟ مٹھائیاں تقسیم کرنے لگا. دیکھو بھائی میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے. اب 6 اسٹیشن باقی. ایک اسٹیشن پورا ہوا، پھر دوسرے اسٹیشن کے پاس گیا، وہاں اور خوشی منانے لگا. ادھر تو مٹھائیاں تقسیم کرتے، اب سب کو آئی فون تقسیم کر رہا ہے کہ دیکھو میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، خوشی منا رہے ہیں. پھر تیسرے اسٹیشن کے پاس گیا، وہاں ڈی جے منگایا، عورتیں منگائے، اور جا کر کے خوب خوشیاں منا رہے ہیں. لوگوں کو انعامات دے رہے، پیسے دے رہے، سب کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہے ہیں. تو جو دیکھنے والے ہوں گے سوچے گا یہ سالا پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ارے یہی کہے گا نا، بھائی تیری موت کا وقت قریب ہے، تو خوشی منا رہا ہے، تو لوگوں کو مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے فون تقسیم کر رہا ہے. تیرا دماغ ہے کہ نہیں؟ لوگ کہے گا، کیا کہے گا؟ کہ بھئی موت کی خبر سن کے یہ باولا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ باولا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا ہے. ارے سمجھ میں رہا ہے؟ اب وہیں قریب میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. مفتی صاحب نے کہا، او بھائی تیری موت کا وقت، تیری موت قریب ہے، تو دعا مانگ اللہ سے، اور آخرت کی تیاری کر. اگر توبہ نہیں کیا تو توبہ کر لے، ایسا کر. اب وہ شخص کہہ رہے ہیں کیا مفتی صاحب، نیا سال ہے، اچھا کیا مفتی صاحب یہ تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، میں یہاں تھوڑی سی خوشی نہ مناؤں، مٹھائیاں تقسیم کر دوں تو کیا ہو گیا؟ مولوی کو تو نوجوان کی خوشی راسی نہیں آتی. وہ ایسا کہہ رہا، ایسا کہے گا. اب اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے، ایسا کہنے والا ابھی کہہ رہا ہے، ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہی مثال ہے ہماری زندگی. دیکھو آخری درجے تک پہنچ رہی ہے، ایک اسٹیشن پار ہو رہا ہے دوسرے، یعنی ایک سال ختم ہوا، ایک اسٹیشن پار. تو اگر اسی طریقے سے، جس طریقے سے وہ شخص اسٹیشن کے قریب آنے پر خوشی منا رہا تھا، مٹھائیاں تقسیم کر رہا تھا، فون تقسیم کر رہا تھا، اگر آپ بھی اپنے ایک سال ختم ہونے پر اگر اسی طرح آپ بھی خوشی منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس کی طرح کیا ہے؟ پاگل ہیں، دیوانہ ہیں. ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کوئی بھی انسان اس آدمی کو اچھا نہیں کہے گا کہ جس کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ خوشی منا رہا ہو، کہے گا پاگل ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی نیا سال آ رہا ہے، اس پر اگر خوشی منا رہا ہے اور ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ پاگل ہے، بیوقوف ہے، عقل مند نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ سال کے لیے ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والا سال عطا فرما. ابھی آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیا پتہ کتنے لوگ ہیں جو 2025 میں زندہ تھے، 2025 میں مرنے والے. ہمیں اور آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ بھئی موت کا وقت کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. جوان بھی جا سکتے ہیں، بوڑھے بھی جا سکتے ہیں، بچے بھی جا سکتے ہیں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ اب اگر ایسا شخص جس کی تقدیر میں موت لکھی ہوئی ہے، ایسا شخص اگر نئے سال کی ابتدا میں 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے سامنے یہ کہے کہ یا اللہ اگر ہماری موت اس سال اگر آپ نے لکھ دی ہے تو یا اللہ عافیت والی موت عطا کرنا، ایمان والی موت عطا کرنا، اور ہمیں ایسی موت عطا کرنا کہ بھئی جس کے بعد ہمیں جنت جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو پھر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ارے ضرور کریں گے. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، توبہ کریں، اور آئندہ آنے والے سال کے لیے کیا کریں؟ دعائیں کریں. دعائیں کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.